صاحب وہاں کے اندر تشریف لے آئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة وأطيعنا الله ورسوله. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الناظر والمنظور إليها. معزز مکرم سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو حکم فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں اطمینان سے بیٹھی رہو اور اگلی جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنا بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرو اور نماز پڑھتی رہو اور زکات دیتی رہو اور ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتی رہو. لیکن آج کی عورتوں کا بالکل عجیب حال ہو گیا ہے. شریعت کچھ کہتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کچھ کہتے ہیں اور عمل کچھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا قرن فی بیوتکن، اے عورتوں تم اپنے گھروں میں اطمینان سے بیٹھی رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنا بناؤ سنگار دکھاتی مت پھرو. لیکن عورتوں کا عمل بالکل الٹا اور برعکس ہے. وہ گھر بیٹھنے کے بجائے خود اطمینان سے گھر کے باہر ہی گھومتی پھرتی رہتی ہے اور اپنا بناؤ سنگار خود کھول کھول کر کھلا کھلا دکھاتی پھرتی ہے. بلکہ سمجھتی ہے کہ جب تک اجنبی مردوں کی نظر اس کے بناؤ سنگار پر نہیں پڑ جائے اس وقت تک اس بناؤ سنگار میں لگے ہوئے روپے بیکار چلی گئے. آگے خداوند تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھتی رہو. لیکن نماز پڑھنے کی فرصت کہاں؟ جب بھی دیکھے محلے کے پاس پڑوس کی ہمیں ہاں ملانے والی 10-5 عورتیں مجلس لگا کر بیٹھ گئی اور اس کی غیبت شروع کر دی. اللہ اور اس کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے کو کوشنا شروع کر دیا، شوہر کی برائیوں کو بیان کرنا شروع کر دیا. تو پھر نماز پڑھنے کی فرصت کو وہ کیسے ملے؟ شریعت زندگی کے ہر موڑ پر بھلائی چاہتی ہے، لیکن عمل کردار یہ بتلا رہا ہے کہ خیر و بھلائی پسند ہی نہیں ہے. آگے فرمایا وآتینا الزکاۃ، اور زکات دیتی رہو. لیکن اس میں بھی عمل شریعت کے خلاف ہے. بلکہ اس زمان کی عورتوں کو زیورات سے، سونے چاندی سے، روپے پیسہ سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ تقریباً اکثر عورتوں پر زکات واجب ہوتی ہے لیکن وہ زکات ادا نہیں کرتی. غور کرتے جائے معلوم ہوتا جائے گا کہ تقریباً شریعت کے ہر کاموں میں عمل بالکل الٹا ہے. شریعت کہتی ہے کہ بھلائی کو اختیار کرو لیکن معاشرہ برائی کو اختیار کرتا جا رہا ہے. شریعت جس کام سے منع کرتی ہے اسی کو کیا جاتا ہے. معزز خواتین اسلام، آج کے زمانے کی طرح جاہلیت کے زمانے میں بھی، اسلام آنے سے پہلے بھی عرب میں ایسا رواج تھا کہ عورتیں بنٹھن کر مکمل بناؤ سنگار کر کے مردوں کے ہجوم میں گھومتی پھرتی تھی. ہمارے زمانے میں بھی ہو بہو اس طرح بلکہ اس سے بڑھ کر ہو رہا ہے. یہ شادی کے جیسے پارٹیاں، سنیما، تھیٹر، گارڈن، باغ، باغیچے، عید کے اجتماع اور کے تماشوں میں جا کر دیکھے تو معلوم ہوگا کہ مسلم خواتین کی شرم و حیا نے کیا حال بنا رکھا ہے اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں سے کتنا فاصلہ رکھ گیا ہے. معزز سامعین کرام، گھر میں ایک دو روٹی بچ جاتی ہے تو اس کو کپڑے میں لپیٹ کر رکھتے ہیں تاکہ چوہا بلی نہ کھا جائے. ایک پاؤ دودھ کو چھپا کر رکھتے ہیں تاکہ بلی نہ پی جائے. 100 گرام گھی کو بند کر کے رکھتے ہیں تاکہ گھر میں غبار نہ پڑ جائے. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اتنی اہمیت کہ اس کو چھپا چھپا کر رکھا جاتا ہے. جس کو زیادہ چھپانے کی ضرورت ہے، جس کو شریعت نے چھپانے کا حکم دیا ہے، اس کو کھلا کھلا یوں ہی لگام بے محال کی طرح چھوڑ دیا.
معزز خواتین اسلام، پردہ اور حجاب تمام انبیاء علیہ السلام کے زمانے کا ایک مشترکہ حکم رہا ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں فرض رہا ہے، جس کو کسی زمانے میں بھی روا نہیں رکھا گیا۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی زمانے میں بھی اس بات کو درست نہیں سمجھا گیا کہ عورت اور مرد میں کلم کلا اختلاط اور میل ملاپ ہو۔ یہ تو انبیاء کی شریعتیں اور ان کی مذہب کی باتیں تھی۔ دنیا کے عام شریف خاندانوں میں بھی ایسے اختلاط اور بے پردگی کو درست نہیں سمجھا گیا۔ قرآن پاک کے اندر پردہ اور اس کی تفسیرات سے متعلق 7 آیتیں اور تقریباً 70 حدیثیں نازل ہوئی۔ محترم سامعین کرام، عصمت و آبرو کی حفاظت کے لیے ہمارا یہ خدائی پیغام اسلام قدم قدم پر ہماری رہبری کرتا ہے۔ اسلام ہمیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ مرد و عورت کا آپس میں اختلاط ہو۔ یہ اختلاط اور میل ملاپ اسلام کے نزدیک ایک بہت بڑا جرم اور فساد کا گھر ہے۔ مرد و عورت کا آپس میں مل کر ایک مجلس میں بیٹھ کر باتیں کرنا، دعوت میں مل جل کر بیٹھنا اور تقریبات میں ایک ساتھ شریک ہونا، یہ سب باتیں اسلامی امور و تہذیب کے خلاف ہے۔ اسلام نے مرد و عورت کے باہمی اختلاط کو واضح طور پر منع کر دیا۔ محترم حضرات، ان باتوں سے اتنی بات صاف طور پر معلوم ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث کا جو اصل مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کا وجود اور ان کی نقل و حرکت مردوں کی نظروں سے چھپا ہوا ہو، جیسا کہ اسلام نے قدم قدم پر روک لگایا ہے اور مسلمان عورتوں کی عصمت و آبرو کا لحاظ رکھا ہے۔ دعا کرے خداوند قدوس ہم سبھی کو ان تمام خرابیوں اور بے پردگی کو مٹانے کی توفیق دے اور ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ پردے کے راج کو عام فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔